عمرے کا احرام ہے ایک، بغیر احرام کے کوئی شخص عمرہ کرے تو عمرہ نہیں ہوگا. طواف ہے اور سعی، یہ 3 رکن ہیں اس کے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے جگہیں مقرر کی کہ یہاں سے تم نے احرام باندھنا ہے. ایک ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینے کے بالکل قریب ہے، تقریباً 10 کلومیٹر، تقریباً ایسے ہی 10، اور 450 کلومیٹر دور ہے مکے سے، یعنی سب سے دور یہی ہے. دوسرا ہے جحفہ، یہ اچھا پہلے جو تھا جو میں نے بتایا اہل مدینے کا ہے وہ تو ذوالحلیفہ، اور اس کو آج کل ابیار علی بھی بولتے ہیں. وہاں سے جا کر حاجی لوگ احرام باندھ دیتے ہیں. دوسرا جحفہ جو اہل شام کے لیے ہے، مصر والوں کے لیے ہے، ترکی والوں کے لیے، اور جو اس راستے سے آتا ہے. غالباً یورپ والے بھی ترکی کے راستے سے ہی آتے ہیں، بوسنیا یہ وہ سب. یہ مکے سے 157 کلومیٹر ہے، 157. لیکن اس کے نشانات تقریباً مٹ چکے ہیں، کم ہیں، تو اس لیے اب لوگ رابغ وہیں پر ہے، وہ 204 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکے سے. قرن المنازل، یہ جو لوگ ریاض سے، بحرین سے، کویت سے، ان کے لیے یہ قرن ہے، قرن المنازل. یہ تقریباً 94 کلومیٹر مکے سے دور ہے، 94 کلومیٹر. اس کو سیل کبیر بھی کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہندوستان پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ لملم میقات تھا، مگر اب چونکہ باہری جہاز سے آتے تھے تو ہاں اب قرن المنازل ہے، یہی والا ہمارا ہی والا. اچھا، یہ ماشاءاللہ یہ ایک نئی معلومات ہے، مجھے نہیں تھی کہ یہ جو یلملم ہے نا، یلملم یمن والوں کے لیے بھی ہے، پاکستان والوں کے لیے بھی، ہندوستان والوں کے لیے، چائنا، ان سے جتنے بھی ادھر پیچھے لوگ ہیں، روس وغیرہ، سب کے لیے. لیکن کیونکہ یہ پانی کے جہاز میں جب آتے تھے تب یہ تھا. اب یہ جو ان کے لیے زیادہ مناسب پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ قرن المنازل، سیل کبیر جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں سے ہم لوگ احرام باندھتے ہیں. جہاز والے اعلان بھی کرتے ہیں. پیارے بھائیو، اب آ جاتے ہیں جو اس کا طریقہ ہے. ارکان سمجھ گئے. اب یہ جو میقات ہے، دیکھیے جب میقات پہ انسان پہنچتا ہے تو وہاں پر آ کر نہا دھو کر، اگر اس کو میسر ہو گیا، اگر نہیں نہانے کو موقع ملتا ہے، سردی زیادہ ہے یا پانی نہیں ہے، تو وضو کر لے. وضو بھی نہیں کر سکتا، وضو بھی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، تو بس وہاں پر اپنا احرام کپڑا بدل دے، احرام پہن لے. اور احرام پہننے سے پہلے خوشبو اگر لگاتا ہے مرد حضرات اپنے جسم پر تو وہ لگا سکتا ہے، لیکن بعد میں نہیں. اور احرام پہننے کے بعد اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. احرام کی کوئی رکعت نہیں. اب دیکھیں نا، جو جہاز سے آ رہے ہوتے ہیں وہ جب میقات کے قریب سے پہنچتے ہیں تو ان کو جہاز والے جو ہوتے ہیں میزبان، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں. تو آدمی زمین میں ہی اگر احرام باندھ لے تو صحیح رہتا ہے، کیونکہ جہاز میں احرام باندھے اور باتھ روم جائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ایئرپورٹ پر وہاں جو باتھ روم ہے وہاں باندھ لے، اور جیسے وہ اعلان کرے کہ ہم میقات کے قریب سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر اعلان کر دے جو یہ کہنا ہے، لبیک عمرتن اللہم لبیک عمرہ، یا یہ کہہ دے یا یہ کہہ دے، لبیک عمرہ، یا کہہ دے اللہم لبیک عمرہ، اور دل میں نیت کرے. یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں، نہ نماز کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے.
یہ بدعت ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے. اور عورتیں جو ہیں میقات سے اپنا عام صاف ستھرا کپڑا، لیکن وہ زینت والا نہیں ہوگا، وہ کپڑا پہن کے عام جو ان کے روزمرہ کے کپڑا ہیں. اور عورتیں کے لیے ایک چیز ہے کہ وہ نقاب نہیں پہنیں گی، حالت احرام میں نقاب نہیں پہنیں گی. یہ بہت زبردست غلطی ہے جو ہماری بہنیں کرتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت سارے لوگوں کو. یا تو یہ بالکل نقاب باندھ لیتی ہیں یا پھر نقاب کھول کے منہ کھول کر ہی سب کے سامنے آ جاتی ہیں. دونوں ہی غلط ہے. منہ کھول کے رکھیں جب کمرے میں ہیں، منہ کھول کے رکھیں اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، بھائی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں. لیکن جب اجنبی مرد آ جائیں تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سدلت احدانا جلبابہا، خیر مرد آ جاتے تھے اپنے سر پر وہ اوڑھنی ڈال لیتی تھی. تو اس سے ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کو چہرہ چھپانا چاہیے، تبھی تو چھپاتی تھی. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے پردے کی. بہرحال اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر میقات پہ آگے چلا گیا، بہت سارے لوگ ایسا کر جاتے ہیں، تو اس پر دم ہے، ایک بکری، دمبا، کچھ بھی ذبح کرنا پڑے گا. اب جب نیت دل میں ہے اور آپ نے الفاظ کہہ دیے لبیک لبیک عمرتن اللہم لبیک عمرہ، اور اس کے بعد ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، اگر کسی کو خطرہ ہے کہ میں بہت پتہ نہیں میں بیمار ہو جاؤں گا، کوئی حالات ایسے ہو جائیں گے، نہیں جا سکوں گا، تو میں پھر کیا کروں؟ تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ تم یہ کہو فَإِن حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، جہاں پر مجھے کوئی حابس روکنے والا روک دے تو پھر وہاں میں حلال ہو جاؤں گی، دونوں، عورت مرد سب کے لیے. اور پیارے بھائیو، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں. اللہ اکبر. ہمیں قدم قدم پر یہ حج توحید کی تعلیم دیتا ہے، توحید بتاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ یہ تلبیہ کرتے ہوئے حرم شریف پہنچ گئے، اگر ہوٹل والے آپ کو ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں تو چلے جائیں، وہاں جا کے پھر نہا لیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں کہ بہت تھک گئے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اور اگر ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں جیسا آپ کو، تو جب حرم پہنچ جائیں گے تو تلبیہ بند کر دیں گے اور وہ دعا پڑھیں گے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور وہاں آپ نے پہنچنے کے بعد اب آپ دیکھیں حجر اسود کدھر ہے، وہ نشان لگائے ہوئے ہیں. حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں، اگر پہنچ سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، لیکن آج کل محال ہے، بالکل بہت مشکل ہے. ہاتھ لگائیں تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ ہے کہ دور سے اشارہ کر لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے. مرد حضرات نے جو احرام باندھا ہوا ہے نا، وہ احرام اپنا یہاں سے نیچے سے سیدھی طرف سے اس کے نیچے سے نکال لیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کندھا، اس دایاں کندھا سیدھے طرف کا کندھا ننگا کر دیں گے اور یہ 7 چکر میں رہے گا، 7 چکر میں. البتہ جو مرد حضرات ہیں اگر موقع ملے، نہیں ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ ایسے جیسے
جاگنگ کر رہے ہیں، اچھل اچھل کے چلنا، اگر آسان ہو، نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب چیز ہے یہ، صرف 3 پہ، لیکن یہ اتباع 7 پر ہے۔ اچھا، اس دوران اگر اذان ہو گئی اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، بند کر دیں گے، اس کو ڈھانپ لیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، نماز کھلے کندھے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے چکر اپنا طواف پہلا چکر شروع کرنا ہے، دعائیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ جگہیں ایسی ہیں یہاں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوتے ہوئے حجر اسود سے آپ نے شروع کیا، یہاں پر آ جائیں گے رکن یمانی، اس کے بالکل سامنے، یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی۔ یہاں جب پہنچ جائیں گے تو اگر ہاتھ لگا سکتے ہیں تو لگائیں، نہیں لگا سکتے، رش ہوتا ہے، آپ اشارہ بھی نہیں کریں گے، یہاں اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، جب یہاں پہنچ جائیں گے نا یہ رکن یمانی، تو اب آپ نے اپنے دعاؤں کا رخ تھوڑا سا بدلنا ہے۔ ساری دعائیں اب چھوڑ کر جو آپ مانگ رہے تھے، اب آپ نے یہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں مانگ لی گئی ہیں، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس اہم موقع پر۔ اب یہ کہتے کہتے آپ یہاں پہنچ جائیں، پھر ایک اشارہ کریں اور ایک ہی مرتبہ، بار بار دونوں ہاتھ سے، اور بہت ٹائم لگاتے ہیں، پوری پیچھے سے اتنے لوگ ہیں ان کی وہ لائن رک جاتی ہے، ایسا نہ کریں، جلدی سے اشارہ کر کے آگے چلیں۔ 2 چکر 3 چکر اس طرح کرتے ہوئے 7 چکر پر آپ وہاں سے نکل جائیں۔ 7ویں کے بعد آپ وہاں سے نکل کر دیکھیں جو جگہ آپ کو خالی نظر آتی ہے، اگر ہو سکے، کبھی کبھی اللہ موقع دے دیتا ہے، مقام ابراہیم، وہاں پر اگر نماز 2 رکعت پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیں اگر اس کے قریب۔ لیکن اگر اس کے وہاں پڑھنے کی وجہ سے، جیسا کہ بہت سارے خواتین ایک خاص ملک کی جب کٹا لگا کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، لوگوں کا جو سیل آ رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، تو پھر جہاں جگہ آپ کو ملے وہاں جا کے پیچھے جا کے نماز پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب یہ 2 رکعت پڑھیں گے نا، اچھی طرح پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں، پہلے ثنا پڑھیں، یا اللہم باعث بینی و بینا پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اطمینان کے ساتھ، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل هو اللہ احد، اور سجدے میں دعا مانگ لیں اچھی طرح اللہ سے، جو آپ کے دل کی خواہشیں ہیں، تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پانی میسر آتا ہے زمزم کا تو پی لیں، کیونکہ آگے بھاگنا ہے، تھوڑا سا آپ نے چلنا ہے۔ تو وہاں سے پھر آپ فارغ ہو کے اب چلے آپ صفا مروہ کی طرف، اور جب صفا مروہ کے قریب پہنچ جائیں، اچھا اب یہ کندھے ڈھانپ لینے ہیں، نماز پڑھنے شروع کرنے سے پہلے ڈھانپ لینے ہیں، اور پھر ڈھانپے رہنے دیں، ڈھپا ہوا رہنے دیں، اس کو ڈھانکا رہنے دیں، اور وہاں جا کے یہ آیت پڑھیں، وہاں لکھی ہوئی بھی ہے صفا کے اوپر، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اور اس کے بعد وہاں جو انہوں نے بنائی ہوئی جگہ، ایک پہلے تو پہاڑ پہ لوگ چڑھ جاتے تھے، اب تو جنگلیں بنا دی ہیں انہوں نے، تو ہاں شیشے بھی لگا دیے ہیں، ہر چیز میں نظام ہے، تو وہاں پر آپ پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے، کعبہ شریف کی طرف رخ کریں گے، اور یہ کلمات کہیں گے، بہت پیارے کلمات ہیں، میں نے کہا نا توحید، قل یا ایھا الکافرون توحید، قل هو اللہ احد توحید، لبیک لا شریک لک لبیک نفی ہے، اس بات ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کہنے کے بعد پیارے بھائیو، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اور اچھی طرح مانگیں جو دل کے ہیں، پھر نیچے ہاتھ کر دیں، پھر یہ کلمات کہیں،
انہیں تو لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, ٹیلی فون میں لے لیں. گنجائش نہیں. ہاں تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا کوئی اچھی سی دعا مانگی اور جلدی سے پھر دوسرے کلمات, پھر لا الہ الا اللہ کہا دوسری مرتبہ, پھر جو چھوٹے سے دعا مانگے, اور اس کے بعد کیونکہ لوگ بھی بہت ہوتے ہیں, اللہ اکبر 3 مرتبہ ایسا کرنا ہے. یہ کلمات کہیں گے لا الہ الا اللہ کہیں گے, پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے, پھر نیچے کر لیں گے, پھر اس کے بعد کلمات کہیں گے, پھر ہاتھ اٹھا کے 3 مرتبہ ایسا کر کے اب آپ چلیں گے مروہ کی طرف. یہ صفا تھا, صفا کی پہاڑی تھی. اب مروہ کی طرف چلیں گے, چلتے جائیں, دعائیں مانگیں, قرآن پڑھیں, بات بھی کر سکتے ہیں, طواف میں بھی بات کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ وہ ہرے رنگ کے لائٹیں جلی ہوئی ہیں, ہے نا, وہاں پر آپ نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے. مرد حضرات نے, عورتیں اپنے آپ عام چال میں چلیں گی, مرد حضرات بھاگیں گے ماشاءاللہ سے یا تیز چلیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں جب ختم ہو جائے وہاں رک جائیں, وہاں پھر آہستہ چلیں. اس طرح پھر آپ مروہ پہ پہنچ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ کا ایک چکر ہو گیا. مروہ پہ بھی یہی کریں جو کچھ صفا میں کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ پھر صفا کی طرف چلیں, دعائیں مانگیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, جو بھی اچھی امر بالمعروف, کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی, اور اس کے بعد صفا پہ پہنچ کر یہی کچھ کریں. اس طرح 7 چکر کریں گے. شروع ہوگا صفا سے, ختم کدھر ہوگا؟ مروہ پر. مروہ پہ جا کے ختم کر کے کوشش کریں صفائی کا خیال رکھیں. وہیں پر کینچی لے کر لوگ اپنے اپنے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں, اور وہیں مسجد ہے وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ, بال گرے ہوتے ہیں. گھن آتی ہے بعد میں کہ یہ کیا, یہ کون سے, بعض لوگ جو آئیں گے دنیا کے نئے مسلمان آ کے کہ یہ مسلمان ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے. صفائی کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد جو سالون بنے ہیں وہاں چلے جائیں, بڑے پیار سے اچھے طریقے سے, 1 دینار میں, آدھا 1 دینار میں, وہ غالباً کبھی کبھی بڑھا دیتے ہیں لوگ, 1 دینار میں آپ بال کٹوا لیں. اور اس کے بعد جو ہے اب آپ کا عمرہ ہو گیا ہے, آپ مکمل حلال ہو گئے ہیں. اگر آپ حج تمتع کی نیت کی تھی تو اب آپ کپڑے بدل لیں, خوشبو لگا لیں,